ایک بندہ نماز میں کوئی جز بھول گیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں فلاں جز کو بھول گیا ہوں، وہ رہ گئی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کسی جز کے بارے میں شک کو کہ اس کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، ہو سکتا ہے انجام دیا ہو سکتا ہے انجام نہ دیا ہو۔ آج بات کر رہے ہیں کہ بندے کو یقین ہے کہ فلاں جز میں نے انجام نہیں دی ہے، تو اب کیا نماز کے اندر نماز کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس جز کا تدارک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہاں تدارک کیا جا سکتا ہے، کہاں تدارک نہیں ہوتا اور نماز باطل ہو جاتی ہے، کہاں تدارک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی نماز صحیح ہوتی ہے؟ آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، جب ایک بندہ نماز کے کسی جز کو بھول گیا ہے اور بعد والے رکن میں داخل نہیں ہوا ہے، یا اس طرح کہوں کسی جز کو بھول گیا ہے اس کے بعد رکوع آ رہا ہے تو رکوع میں داخل نہیں ہوا، اور آگے سجدوں میں بھی داخل یا بھولا ہے کوئی چیز اور سجدوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تو یہاں واپسی ممکن ہے، یہاں واپسی ممکن ہے۔ اور اگر انسان کوئی جز بھول گیا ہے اور بعد والے رکن میں داخل ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک بندہ ایک سجدہ یا دونوں سجدے بھول گیا ہے، اگلی رکعت کے رکوع میں داخل نہیں ہوا ہے تو واپسی ممکن ہے، بلکہ واپس آئے، جو دو سجدے بھول گیا یا ایک سجدہ بھول گیا اس کو انجام دے، اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے اپنی نماز مکمل کرے۔ یا سجدوں کے بعد ہوتا ہے تشہد، مثلا دوسری رکعت وہ تشہد بھول گیا ہے اور تیسری رکعت کے قیام میں اس کو یاد آئے کہ میں تو تشہد بھول گیا ہوں، تو اب واپس آئے، تشہد کو انجام دے اور اس کے بعد اسی ترتیب سے آگے نماز کو مکمل کرے، یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، تیسری رکعت کی الحمد یا تسبیحات اربع پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ یا ایک بندہ قرات بھولے ہوئے ہے، سورہ الحمد بھول گیا ہے، ابھی رکوع میں نہیں گیا تو واپس آئے، سورہ الحمد پڑھے، اس کے بعد دوسری سورہ جو ہوتی ہے وہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع میں جائے۔ یا دوسری سورہ جو ہے الحمد پڑھ لیا، دوسری سورہ بھول گیا ہے لیکن ابھی رکوع کی حد تک نہیں جھکا۔ رکوع کی حد یہ ہوتی ہے کہ بندے کی انگلیوں کے کنارے وہ ادھر گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ اتنا جھک گیا ہے جتنا رکوع کی حد ہوتی ہے، اب واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا نہیں جھکا تھا اور اس کو یاد آیا کہ میں سورہ بھول چکا ہوں، تو وہ واپس آئے گا اور اس سورہ کو انجام دے گا۔ اب بندہ رکوع بھول گیا ہے اور ایک سجدہ انجام دے چکا ہے، دوسرے میں ابھی داخل نہیں ہوگا، دونوں سجدے چونکہ مل کے رکن بنتے ہیں، لہذا واجب نماز میں یہ رکوع بھولے ہوئے ہے اور ایک سجدہ انجام دیا ہے تو واپس آئے، رکوع کرے، اس کے بعد دو سجدے دے گا، اور اگر دوسرے سجدے میں بھی سر رکھ لیا تھا اور رکوع بھولے ہوئے ہے، واجب نماز ہے، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، احتیاط واجب کی بنا پر یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ہم تمام مقامات پہ یہی کہتے ہیں واپس آئے واپس آئے واپس آئے، لیکن جب رکوع بھولا ہے اور دوسرے سجدے میں پہنچ گیا ہے، اب احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یا دونوں سجدے بھولا ہے اور رکوع میں پہنچ گیا ہے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ تو بعد والے رکن یعنی رکوع میں یا دوسرے سجدے میں داخل ہو گیا ہے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ رکوع میں داخل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جو چیز بھولی ہے اس کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ دونوں سجدوں میں داخل، دوسرے سجدے میں سر نہیں رکھا اور اس کو یاد آیا کہ رکوع بھولے ہوئے ہوں تو واپس آ سکتا ہے، بلکہ واپس آنا پڑے گا۔ دوسرے سجدے میں سر رکھ دیا اور رکوع بھولے ہوئے ہے تو اب احتیاط واجب بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یا رکوع میں پہنچ گیا ہے اور اس کو یاد آیا کہ دونوں سجدے بھول چکا ہوں تو اس کی نماز احتیاط واجب بنا پر باطل ہے۔ اگر وہ رکوع میں پہنچا ہے اور دونوں سجدوں کے علاوہ ایک سجدہ بھولے ہوئے ہے یا تشہد بھولے ہوئے ہے یا قرات بھولے ہوئے ہے یا الحمد کے بعد والی سورہ بھولے ہوئے ہے اور رکوع میں پہنچ گیا ہے، یہاں نماز باطل نہیں ہوگی۔ دونوں سجدے بھول گیا اور رکوع میں پہنچ گیا تو احتیاط واجب بنا پر نماز باطل ہوتی ہے۔ رکوع بھول گیا اور دوسرے سجدے میں پہنچ گیا تب بھی احتیاط واجب بنا پر نماز باطل ہوتی ہے۔ یہ دو مورد احتیاط واجب بنا پر نماز کے باطل ہونے کے ہیں۔ ایک اور مورد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ تکبیرۃ الاحرام بھول گیا ہے تو اس کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے نا، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو اگر وہ جہاں بھی ہے یعنی اس کو نماز شروع کرنی پڑے گی۔ تکبیرۃ الاحرام بھول گیا ہے، باقی شروع ہے نماز میں، تو اس طرح تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی نا، تو وہ جہاں بھی آئے اس کو واپس آئے اور تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کرے۔ تو یہ دو مورد یاد رکھیں، رکوع بھول گیا ہے اور دوسرے سجدے میں پہنچ گیا ہے،
یا دونوں سجدے بھول گیا ہے اور رکوع میں پہنچ گیا ہے تو یہاں احتیاط واجب بنا پر اس کی نماز باطل ہے، اس کے علاوہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا ہے کہ کسی واجب کے کسی جز جو واجبی جز ہے یا مستحبی جز ہے اس کے اندر ایک کام ہوتا ہے وہ بھول گیا انسان اور اس واجب سے نکل آیا ہے، تو اب اپنی اس غلطی کی پرواہ نہ کرے، آگے چلا جائے۔ مثلا قرات کے وقت بندہ سکون کی حالت میں ہو، بھول کے وہ بے سکونی میں تھا اور قرات ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واپس پھر سے قرات کرو۔ یا رکوع میں ہے اور رکوع میں گیا ہے، رکوع میں فرض کرو وہی سکون بھول گیا ہے یا ذکر بھول گیا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ذکر بھول گیا ہے اور رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، اب رکوع سے نکل آیا نا اور رکوع کے اندر والی چیز بھول گیا ہے، تو اب آگے جائے، اس کی نماز صحیح ہے۔ سجدے میں ہے اور اس کو سجدے میں ذکر بھول گیا ہے اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو اس کو یاد ہے کہ ذکر انجام نہیں دیا، تو خیر اب آگے جائے۔ تو جب اب یہ دوسرا مسئلہ جو میں نے بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان کسی واجب کے اندر، کسی واجبی جز کے اندر والا کام کوئی بھول گیا ہے اور اس واجب جز سے اب نکل آیا ہے تو نماز صحیح ہے، اب واپسی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ سجدے کے اندر ذکر تھا اس کو بھول گیا ہے، رکوع کے اندر والا ذکر بھول گیا ہے مثلا، تو اب واپسی نہیں ہے، بس آگے جائے، اس کی نماز صحیح ہے۔ تو یہ دو انسان کی نماز میں کمی جو ہوئی ہے، بھول کے کمی ہوئی ہے، ایک دفعہ پوری جز کی تو اس کا مسئلہ بیان کر دیا، ایک دفعہ کسی جز کے اندر ایک کام ہوتا ہے اس کی، تو اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔